بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله العظيم. हर किस्म की हमदो सना मन्नत मनोती क़याम रबू सलूत सल्लल्लाहु ला शरीक के लिए इस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को मुसलमान बनाया और अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। दुरूद व सलाम आका दो जहान पैगंबर आखिर ज़मान साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम हो। मोहतरम भाइयों, आज जो मुसलमानों में फितना चल रहा है उस फितने के मुताबिक बात करना चाहता हूँ कि औरत के हकूक मारे जा रहे हैं। औरत को इस्लाम ने दलील व ख्वार कर दिया है। इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी। ये बहुत बड़ा फितना चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए औरत को बहुत इज्जत अता फरमाई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आने से पहले मुशरिकीन औरतों को इतना जलील व ख्वार करते थे कि जब बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता। अगर बेटी को जिंदा रखना होता उसे किसी जंगल में छोड़ आते। यानी कि हर दौर में औरतों पर जुल्म किया गया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले। लेकिन जब इस्लाम आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, औरतों को इज्जत अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने
النحل آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَن يُمْسِكَهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جب کسی انسان کو، کسی آدمی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، ان کا دل گھٹنا لگ جاتا جیسے انہیں کوئی بری خبر دی گئی ہو، اور اس کی وجہ سے لوگوں سے وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، سوچتا ہے کہ اس کو ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھوں یا اسے مٹی میں دبا دوں۔ وہ برے ہی فیصلے کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے کسی شخص کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا اور وہ مارے شرم کے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور غم میں نڈال ہو چکا ہے۔ اب اس لڑکی کی وجود کو ذلت و رسوائی کے ساتھ برداشت کروں یا اسے زندہ درگور کر دوں یا زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ وہ آج ہی سعودی عرب میں ایک جگہ موجود ہے جہاں بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے ان کا جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کے چرانے کے لیے کسی دور دراز جنگل میں بھیج دیتے، اور اسے مارنا چاہتا اسے خوب اچھی طرح نہلاتا اور اس لڑکی کی ماں کو کہتا اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، میں اس کی دادی دادا سے ملا رہا ہوں۔ جب نہلاتے اس کو لے جاتے جنگل میں لے جاتے، اسے کھڈا بڑا کھودا ہوتا تھا، اس میں دھکا دے دیتے تھے، اس کو گرا دیتے اور زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے۔ آج یہ طریقہ کار آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ سننے میں بات آتی ہے کہ پکارے کا واقعہ ہے، مولانا بن حافظ صاحب کے شہر کا واقعہ ہے۔ وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ، اس کی 2 شادی ہوئی تھی، اس کی دونوں بیویاں فوت ہو گئیں، 2 بیٹیاں اس کی، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چھوٹا ایک بڑا ہے۔ وہ بڑا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ابو جی مجھے پیسے دے دو میں نے کام کرنا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا میں آپ کا کوئی اچھا دیکھ کر کوئی کاروبار چلا دوں گا، اچھے جگہ پر پیسے لگا دوں گا، تو پیسے کہیں ضائع نہ کر دے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، باپ اس بات کا غصہ آ گیا، لوگ دوستوں کے پاس گیا، مجلس گندی تھی، باپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنانے شروع کر دیے۔ شام کو گھر آیا اور اپنے باپ کو دودھ کے اندر نشے کی گولیاں دے کر سلا دیا۔ جب سویا باپ اس کو کھدا کوڑا بنایا، باپ کو زندہ دفن کر دیا اپنے گھر کے اندر۔ جب لوگوں نے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے، کسی کو کچھ کہتا ہے، لیکن وہ گھر سے بھاگ گیا، کسی اور جگہ پہ چلا گیا۔ ایک چھوٹا بیٹا رہ گیا گھر میں، وہ رات کو سوتا ہے، باپ کے خواب میں آتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا تیرا بڑے بھائی نے مجھے گھر کے اندر دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ 2 دن 3 دن ایسا واقعہ ہوتا رہا، یہ خواب آتا رہا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ جب اس کو پکڑا گیا اسی جگہ سے بتائی نا، جب نشاندہی کی کہ میں نے اپنے ابو کو اس جگہ پہ دفن کیا ہے، وہ جگہ کھودی گئی، اس کے باپ کی ہڈیاں برآمد ہوئی۔ آج کتنے مسلمان اپنے باپ کو، اپنے اولادوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں چاہیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، ہم اپنے بچوں کو تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات دیں، دین اسلام کی تعلیمات دیں، اسکول کی بھی دیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے جو دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام ہمیں سکھلاتا ہے
باپ کی عظمت کو، باپ کی شان کو، ماں کی قدر کو، ماں کے وقار کو بتلاتا ہے دین اسلام، کوئی اور مذہب نہیں بتلاتا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورت کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر پہنچے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس لڑکی کو بلایا جائے گا، اس لڑکی کو بلایا جائے گا جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس بنا پر مارا گیا، کس وجہ سے مارا گیا؟ اتنی بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصافی رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول جی یہ ایک لڑکی کی بات کر رہا ہے، میں نے تو اپنی 8 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اللہ، 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز میرا کیا بنے گا؟ یہ 8 بچیاں میرا گریبان پکڑ لیں گی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے سامنے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو تم نے گناہ کیا ہے اور ایک بیٹی کے بدلے ایک اللہ کی راہ میں تو اور قربان کرتا جا، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ معلوم ہوا گناہ جتنا بھی مرضی پڑھو اللہ سے سچی توبہ کرنے تو اللہ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم انہ التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب گناہ ہو جائے گناہ پر مربوط نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ پچھلے دن جو واقعہ نہ آیا ہے کہ میاں والے نے 7 دن کی بچی کو 5 جار تک مار کر قتل کر دیا گیا، اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی ہے، اور دوسرے دن اسی 2 دن کے بعد کراچی میں چھوٹی بچی 2 دن کی بچی کو ذبح کر دیا گیا، گلا کاٹ دیا۔ میرے بھائی اسلام ہمیں یہ تعلیمات نہیں دیتا، میرے بھائیو اگر دین اسلام پر ہم اپنے بچوں کی تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے تو ہمارے بچے ایسے کام نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کی تربیت کریں۔ اور ایک حدیث میں بہت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آل جاریتین حتی یبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ، جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ من آل جاریتین دخل انا وهو الجنۃ قاتین واشار بإصبعین، تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ آدمی اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مثال دے کے بیان کیا، ایسا اشارہ کیا کہ جو آدمی اپنی بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرے گا، اپنی بیٹیوں کو زحمت نہیں سمجھے گا، اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھے گا، اپنی بیٹیوں کی خدمت کرے گا، دین اسلام کی تربیت کرے گا، پھر اچھے انداز سے اچھے طریقے سے ان کی شادی کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل میں چاہیے تو ہوگی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھیں، رحمت سمجھیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے عورت کو جیسا مقام دیا ویسا مقام مرد کو دیا ہے، جیسا مرد عبادت کا ثواب مرد کو عبادت کا ثواب ملے گا ویسی عورت کو عورت عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی بھی آیت موجود ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والی مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں مرد جس طرح سجدہ کرتے ہیں اسی طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، جس طرح مرد روزہ رکھتے ہیں اسی طرح عورتیں روزہ رکھتے ہیں،
اور جڑے مرد اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور اسی طرح جڑی عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور جڑے مرد اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور اسی طرح جڑی عورت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دونوں واسطے ان دونوں گروپوں واسطے مغفرت اور بڑا ثواب کیا کر رکھا ہے۔ اس وقت اللہ نے دین اسلام عورت کو مقام عطا کیتا ہے، نیچا نہیں کیتا، مقام دیتا ہے، شان عطا کی ہے۔ جو میری مسلمان بہن آج مارچ اپنی آزادی کا اعلان کر دیا نے کہ سانو آزادی دیتی ہے، وہ کہڑی چیز کا آزادی چاہتی ہیں؟ ویڈیو تسی دیکھو گے انہوں نے کپڑے بالکل ادھے نے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، آزادی مانگ رہی ہیں۔ وہ کہڑی چیز کا آزادی مانگ رہی ہیں؟ دین اسلام تو آزادی چاہ رہی ہیں۔ اللہ نے ایسی آزادی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے بہت آزادی دیتی ہے دین اسلام میں عورتوں کو۔ کر رہو اور کوئی کام کرنا ہی نہیں، کر رہو اپنے بچوں کی اپنے کام کی خدمت کرو۔ آزادی اور کی ہے تو اگر عورت ماں بن کے اللہ نے قدمت تھلے جنت رکھ دی، یہ تھوڑا انعام کی عورت واسطے؟ ماں بن کے اللہ نے جنت رکھ کے پیرا دے۔ اگر بیٹا بد نسبت برا نکلا ہے، اگر ماں اور عورت اپنے بچے آگے پر دعا کر دے تو ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ولی دعا قبول نہیں ہوتی، اسے ماں کی دعا پہلے قبول کی جاتی ہے۔ یہ عورت حجر کہتے ہیں آزادی چاہیے، ایسی آزادی کا میرے بہنوں کوئی فائدہ نہیں۔ میری بہنیں جو بھائی ہیں انہوں میں دسنا چاہتا کہ ایسی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں جہاں سب دین اسلام تو دور کر دے، جہاں جنت تو ہمیں دور کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑی گندیاں عورتاں نے، گندیاں قرآن مجید کا گندیاں عورتاں کیا قرآن مجید نے کہ جڑی عورتاں گندیاں نے انہوں نے کل شرمگاہ جو اللہ پاک نہر چلائے گا، اس کا نہر کا نام الغوطہ رکھا گیا اور انہوں نے نہر جڑے لوگ دنیا کی شراب پیتے ہیں، لوگ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، انہوں نے تعلق اللہ تعالیٰ فرمانے میں اللہ تعالیٰ عورتوں انہیں عورتیں شرم کا نہر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس شرم اس نہر میں چھٹے گا اور گندا پانی پی پر اس نہر میں چھٹے گا کہ گندیاں عورتوں کو اللہ شرم کا نہر چلا دے گا۔ یہ آزادی کا فائدہ ہی ملے گا مومنان کہ دنیا کی آزادی چاہیے ہیں۔ اس واسطے اے آزادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سانو آزادی دیتی ہے، دیکھو نا عورت ایام مخصوص دے دن آ گئے ہیں، عورت دے اللہ نے آزادی دے دی، نماز اور معاف، روزہ معاف کرتا۔ اگر پاک ہو گئے تھی کہ تھوڑے دن نماز کی تھوڑی رہ گئی اور تھوڑے دن ضروری نہیں کہ تھی اسی قضائی کرو، تھی نماز نہیں پڑھی تو معافی دے دی پکی پکی نماز کو، جڑی تھی نماز تھوڑی رہ گئی اللہ نے آزادی دے دی۔ اور جڑے روزے تسی رہ گئے ہیں مخصوص ایام میں تسی روزے نہیں رکھ سکیاں اور اسی بعد دن تسی روزہ رکھ سکیاں۔ ایک تو آزادی تو اور بھی چاہیے۔ اس واسطے میری کہنا کی گزارش ہے ایسی آزادی کا کوئی فائدہ نہیں جو سانو ذلیل و خوار کر دے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جائے، کل قیامت دن میں سے رسوا ہو جائے۔ اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی مرد یا نیک یا عورت نیک کام کرے بشرط ایمان کی حالت یہ ہوئے، ہم اسے یقینی طور پر پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ جڑی عورتاں اچھے کام کرن گیاں، نمازاں پڑھن گیاں، روزے رکھن گیاں، اللہ تعالیٰ فرمانے سے ان عملوں کی وجہ سے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ میری کہنا پھر سے رست کر رہی ہے۔ آج کتنا ظلم کیتا جا رہا ہے اپنی جانوں سے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ میری ماں بہن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں چھوڑ رہی ہیں۔ اس واسطے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اللہ کو ڈر دو، اللہ کے
بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، میری پکڑ تو بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام جس ٹائم پکڑیا، باپ نہیں چھڑا سکیا، حالانکہ باپ نبی ہے، باپ نہیں چھڑا سکیا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ باپ کے سامنے بیٹھے غلط کرتا پانی دے، کوئی نہیں چھڑا سکتا جس ٹائم اللہ کی پکڑ آ جائے۔ آج میری ماما بہنا پورے کپڑے پہن کر ایسے کپڑے پہن دے معلوم نظر آتا ہے کہ اے عورت کا فلاں حصہ فلاں حصہ، ایسے ایسے بریک کپڑے پہن دے۔ جب موٹے کپڑے پہنے ہیں اتنے تنگ سوان کی اتنے تنگ، پھر معلوم ہوئے گا فلانا حصہ ہے عورت کا، فلانا حصہ ہے۔ ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں، جو لباس پائے ہوئے سے ننگے معلوم ہوئی، اسی ننگے لباس پہنے پھر ہی ننگے۔ آپ سلام نے حدیث سے کہ سلام نے فرمایا جس عورت کی چوڑیوں کی آواز غیر محرم تک جائے، چوڑیوں کی آواز انہیں اس طرح جس طرح نے زنا کیتا ہے، عورت کی چوڑیوں کی آواز کسی غیر محرم تک، کسی اور بندے کے کنا تک آواز جل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اس طرح جس طرح زنا کیتا ہے۔ اور جو عورت خوشبو لگا کے بازارہ نکلتی ہے، بازارہ جا رہی ہے، وہ بھی زانی ہے، اصل فرمانے وہ بھی عورت زانی ہے جس طرح انہیں زنا کیتا ہے۔ اس واسطے ایسے عمال نہ کرو جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، اسی اللہ جہاں پکڑے جائیے اور سارے جہنم میں سٹیا جائے، ایسے عمل کو بچو۔ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے کتنی آسانیاں پیدا کی تھیں دین اسلام دے وچ کہ گھر رہو، تھوڑی ہر چیز تھوڑی ضروریات تھوڑا کام پورا کرے گا۔ اگر کنواری ہے تھوڑا بھائی تھوڑا باپ لے آ کے دے گا۔ اللہ نے کتنے گھر کا سربراہ بنایا، گھر کا بادشاہ بنایا، لیکن اسی کہتے ہیں اسی نہیں، اسی خود بازار جاواں تو کپڑے لینا پتہ ہی نہیں، دیکھ میں تو 500 سول ہے میں 410 روپے لے کے ایسا صورت کی فائدہ، ایسی زبان درازی کرنا کی فائدہ؟ جڑا بندہ نے پیار ہوتا گل کر دیا جی وہ غیر محرم کی آواز نہیں سنتا، وہ مرتا بند اور بندہ تو آواز نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ عورت ایسی گل نہ کرے کہ جس دن عورت بندے دل میں بری خواہشات پیدا ہو جائے، اتنے پیار ہوتا گل نہ کرے کہ اگلے بندے دے وچ بری خواہش پیدا ہو جائے۔ ایسی گل نہ، ایسا پیار ہونا نہ کرو، جس ہم گل کرنی ہے تو سخت زبان نہ کرنی ہے۔ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں عورتوں واسطے، مردوں واسطے آسانیاں رکھی ہیں۔ آج اس مسلمان ماں بہنا، آج مسلمان مرد کس راستے ٹر رہا ہے؟ جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے اور راستہ چھڑ دیتا، اپنی من مانی راستے چل پے ہیں۔ پھر کہتے سارے کریں برکت کون؟ برکت میرے بھائی کس طرح ہے؟ برکت کس طرح آئے گی؟ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شروع کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ماننی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی، نہ کے خلاف ورزی کرنی ہے، کسی پریشان ہوا کہ مصیبتیں آن گیا، ازمائشاں آن گیا۔ اس واسطے ایسا عمل نہ کرو جس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں چھوڑ دے۔ ہر بندے کو اس سے ذمہ داری متعلق سوال کیتا جائے گا، ہر بندے کو سوال کیتا جائے گا، چاہے حکمران اس ملک کا حکمران ہے، چاہے عورت ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے خامد ہے، اس متعلق جتنی اس کو حکمرانی دیتی ہے اس متعلق اس کو سوال کیتا جائے گا۔ ہاں میرے بندے نے گھر کا سربراہ بنایا سی، تو کی کیتا؟ اپنی بیٹی نو اپنی ماں نو تو کیوں نہیں سمجھایا؟ اس کو پوچھا جائے گا، حکمران ملک کا اس کو سوال کیتا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری خلافت ایک پیاسا کتا ہی مر گیا، پیاسا کتا ہی مر گیا، قیامت میں میرا سوال کیتا جائے گا۔ میری حکومت ایک پیاسا کتا ہی مر گیا تو میرے پر قیامت میں سوال کیتا جائے گا، ہاں عمر تیری حکومت ہے کتا کیوں مریا پیاسا؟ میرے بھائیو ذرا غور سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا اپنے گھر کا، اس لیے اپنے گھر کو برباد مت کیجئے، اپنی زندگی کو برباد مت کیجئے، اپنے بیٹوں کو اصلاح کیجئے، خود کی بھی اصلاح کیجئے، قرآن مجید کے ذریعے اپنے بیٹوں کی اصلاح کیجئے۔
قرآن مجید کی طرف آ جاؤ میرے بھائیوں، قرآن مجید اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ۔ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ہمارے لیے، دنیا میں فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہمارے فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، پہلے بھی بتلایا تھا کہ جو انسان سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، کل جب انسان کو قبر میں عذاب ہونے لگے گا تو سورۃ الملک آگے ہو جائے گی، انسان کی صفائش بن کے آ جائے گی، انسان کی حفاظت کرے گی، اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ہمارے اوپر ازمائشیں آ رہی ہیں۔ اور آج 15 شعبان کی رات شروع ہونے والی ہے، ہم مسلمان ساری رات عبادت کریں گے، پہلے چھریاں پٹاخے جلائیں گے، پھر ساری رات عبادت کریں گے، تو کچھ وقت نکال کر قبرستان میں جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ثابت ہی نہیں، ہمیں ایسے ایسے کام کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں حکم دیا کہ شبرات کی رات کو 100 رکعت ادا کریں، پھر قبرستان جا کر آدھی رات جا کر تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ ہم نے حدیث رسول اللہ کو چھوڑا، ہمارے اوپر ازمائشیں، پریشانیاں، فتنے آ گئے۔ اس لیے ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی طرف آ جائیں۔ یہ قرآن مجید بہت آسان ہے، حدیث رسول اللہ کی طرف آ جائیں۔ جو انسان اس پر عمل کرے گا، زندگی بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کی طرف آ جاؤ۔ اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، نہیں پڑھ سکتی تو موبائل سے سن لیں، اپنے بیٹوں سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، دین اسلام ہمارے لیے آسان پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو انسان، جو آدمی، جو عورت نماز کھڑا کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا وہ سو کر پڑھ لے۔ آپ سلام فرماتے ہیں جو سو کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے لیکن پڑھی نماز۔ کتنی آسانی رہتی، سردیاں بہت ہیں، بہت پانی نہیں ہے، خطرہ پانی، ٹھنڈے پانی سے میں بیمار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے کہ میرے بندے تیمم کر لے، تیمم کر کے میری آسانی ہے۔ اللہ نے دین اسلام کا ہمارے لیے آسان بنایا، لیکن ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، پھر کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ میرے بھائی کیسے سنے ہماری، جب ہم اللہ کی طرف آنا ہی نہیں، اللہ کے گھر میں آنا ہی نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننی نہیں۔ آج کسی کو کہہ دیں، کسی بھائی کو کہہ دیں میرے بھائی اللہ کا قرآن پڑھو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو، آگے سے کہتا ہے میرے خود سے یہ واقعہ ہوا سامنے، میرے ساتھ ایک آدمی کو میں نے دعوت دی، میرے بھائی جب قرآن کی تلاوت کرو، حدیث مبارک کا مطالعہ کرو، کہتے میں نے کئی کتابیں پڑھی اس طرح کی، ایسی میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ خود مسجد کا امام ہے جس کو میں نے دعوت دی، وہ خود مسجد کا امام ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایسی بہت کتابیں پڑھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے موضوع پر بات کی تھی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے ایسی بہت کتابیں پڑھی ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، نہیں، ہم نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، جب اللہ کا قرآن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر کسی کی نہیں چلے گی، پھر کسی انسان کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ایک صحابہ رسول مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد ماں چاچا جی نے ایسا وہ اتنا امیر ترین انسان آدمی کہ ہر روزانہ کپڑے چینج کرتا، جو کپڑے ایک دن میں اتار لیتا پھر دوسری دفعہ زندگی میں وہ پہنتا نہیں تھا، دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتا تھا، اتنا امیر ترین آدمی۔ جب مسلمان ہوا اس کے چاچا نے سارا مال چھین لیا، اس کی ماں نے سارا چھین لیا، حتیٰ کہ اس کے جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی چھین لیے۔
وہ کپڑے بھی چھین لیے. ماں کہتی بیٹا اگر تجھے سلام چھوڑ دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا، تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی، اچھے لباس لے کر دوں گی، جو چیز مانگے گا وہ لے کر دوں گی. واقع سے صاحب سے کہتا ہے ماں جی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا. ماں تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. ماں نے کہا جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا. جب مدینہ شریف پہنچے، رات ادھر مسجد نبی میں سوئے. ایک جس میں ہم پھل لے کر پھل جانوروں کے لیے وہ پھل یا کاٹ کا کوئی کپڑا بوری تھی، اس کے اندر اپنا اوپر بیٹا مسجد نبی کے اندر چلے گئے. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان عطا کی، اتنی شان عطا کی کہ بیان نہیں کر سکتے. کتنی شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اس لیے اگر ہم دنیا میں بھی شانہ لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقام اور رتبہ لینا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی چاہتے ہیں کہ ہم شان والے بن جائیں، مقام والے بن جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول اللہ نے جو فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، پھر فائدہ ہوگا ہمیں اسلام کا، پھر ہمیں فائدہ ہوگا پھر اسلام پر آنے کا، دنیا میں آنے کا پھر فائدہ ہوگا. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھتے جائیں، جو مرضی کرتے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، پھر ہمارا کوئی عمل اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے ہم اپنا مطالعہ کریں اسلام کے طریقے کے مطابق، جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں بتلایا ہے، اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں، پھر ہمارا فائدہ ہوگا زندگی گزارنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے زندگی گزاری، اللہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.